پاکستانی نظام انصاف نے ایک اور بے قصور 11 سال بعد دریافت کر لیا۔ کیا آرمی کمان میں تبدیلی کے بعد کراچی آپریشن کی حکمت عملی پر نظر ثانی ہوگی؟ پنجاب کے خادم اعلیٰ اشرافیہ سے بیزار کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ نعمان۔ ناظرین، آرمی کمان کی تبدیلی کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ کراچی آپریشن کی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے اور اس آپریشن سے جڑی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ناکامیوں پر بھی غور کیا جائے۔ ہارون صاحب، کیا کراچی آپریشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کراچی آپریشن کی حکمت عملی ملٹری لیڈرشپ نے ہی طے کی تھی بائی اینڈ لارج۔ حکومت سے بھی ظاہر ہے اس پہ شامل تھی، صوبائی حکومت بھی شامل تھی، انہیں اگری بھی کیا۔ دباؤ بہت تھا لوگوں کو، کوئی انکار کرنے کی کسی میں مجال ہی نہیں تھی کہ بڑا آپریشن ہونا چاہیے۔ انفیکٹ تو یہ 2012 میں جنرل کینی کے دور میں شروع ہو گیا تھا، جنرل راحیل نے اسے تیز تر کیا، زیادہ وسیع کیا۔ یہ بھی اسی جنرل کینی کے دور میں طے ہوا تھا کہ رینجرز کریں گے، اور بہت تحفظات ہیں لوگوں کو، کامیابی اس سے زیادہ ہوئی ہے جتنا اندازہ تھا، اس لیے کہ رینجر معاشرے کو تو نہیں سمجھتے نا، یہ پولیس کا کام ہوتا ہے۔ 95 میں تو پولیس کے ذریعے ہوا تھا۔ اس کا انداز اور ترجیحات جو ہے نا، وہ جنرل کینی اور پھر بعد میں جنرل راحیل نے تھے، زیادہ جنرل راحیل نے۔ جنرل رضوان کی ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن بعد میں حاصل ہونے والی کامیابی اس سے بھی بڑھ گئی، اور جنرل رضوان کی کامیابی کو اتنا سراہا گیا کہ وہ ایسے کے سربراہ بن گئے، اب بھی سربراہ ہیں اس کے۔ تو اس میں تبدیلی تو خیر جائزہ تو ہر وقت لیا جا سکتا ہے، تبدیلی تو ہونی چاہیے، لیکن یہ جو پتہ نہیں آپ نے کہاں سے لیا یہ آئیڈیا، جن لوگوں نے اس کی بات کی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، 2 جو اخبار نویس ہیں اور 1-2 سابق اخبار نویس ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ میں نے دیکھا کہ ان کے لہجے میں بڑا تکبر تھا، جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے ایک آدمی تو دوسرا آ گیا ہے، تو اب بڑی نفسیاتی بالتری حاصل ہو گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی وہ فوج پالیسی اول تو وہاں نتائج حاصل ہوئے، پالیسی کب بدلی جاتی ہے، بنیادی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ناکام رہی ہو، دیکھنا ہوگا وہ کہاں اس میں بہتری کی ضرورت ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہی بات، بہتری کی گنجائش کہاں ہے؟ نہیں، وہ جس لہجے میں نے انہیں بات کرتے ہوئے دیکھا تو اس میں تو یہ میسیج ہے کہ یہ زرداری کو اکاموڈیٹ کرو، یہ زرداری کو اکاموڈیٹ کرو گے اگر تو خرابی ہوگی نا، وہ تو کوئی بہتری کی، جس صرف انہوں نے اشارہ کیا، اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں۔ نام میں لینا نہیں چاہتا، ناموں میں کیا رکھا ہے، انڈیویجول کی بات نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نفسیات، بلکہ ایک صاحب نے تو کہا کہ انہیں چاہیے کہ اس کو نفسیاتی دباؤ میں رکھیں، نئے جنرل کو نفسیاتی دباؤ میں کیوں رکھیں، انڈرسٹینڈنگ بہتر کریں۔ کاز کو دیکھنا ہوتا ہے، کاز کیا ہے، امن کا اصول کراچی میں، اس وقت کراچی کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ہر کہیں، تو بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں نا، اور ان کا آئیڈیا اچھا ہے تو کیوں نہیں مانے گا، فوج کیوں نہیں مانے گی؟ تو اپنا آئیڈیا منوایا جاتا ہے، اپنی بات منوائی جاتی ہے، دلیل سے منوائی جاتی ہے نا، نفسیاتی دباؤ میں کیا رکھیں، یہ نیگیٹو تھنکنگ کے لوگ ہیں۔ ریویو، یس ریویو ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جو کامیابیاں حاصل کی جا چکی ہیں انہیں کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے، جو کامیابیاں حاصل نہیں کی، دیکھا نا زرداری صاحب کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس کو عاصم کو بنایا ہے چیئرمین، وہ تو کہتا تھا میں تو پولیٹیکل ورکر ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی سیاست میں آؤں گا ہی نہیں، اب اس کو صدر ہو کہتا پہلے بڑی خدمت کی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، پہلے بھی بڑی خدمت کی ہے، آئندہ بھی بڑی خدمت کروں، آئندہ 940 ارب روپے کا ٹیکہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ ریویو بہتری کے لیے اگر کرنا ہے تو بسم اللہ، اگر نفسیاتی دباؤ میں رکھنے کے لیے کرنا ہے تو یہ حماقت کی بات۔ حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ریویو کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ جو کراچی کا آپریشن ہے، پہلے تو میں ایک ذرا تھوڑی تاریخی حقائق واضح کر دوں جیسے کہ وہ ہیں۔ یہ ستمبر 2013 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا، وفاق نے گورنر ہاؤس کراچی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا، اور اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم کر رہے تھے، اور اس آپریشن کے لیے ایک باقاعدہ کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا کہ پولیٹیکل آپریشن، کیونکہ اس میں کچھ پالیٹکس بھی انوالو تھی، تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پر صاد کیا تھا، وزیر اعظم کی اس بات پر کہ یس ایک آپریشن ہونا چاہیے۔ اس میٹنگ میں صدر آصف علی زرداری بھی موجود تھے، گورنر عشرت العباد بھی موجود تھے، فاروق ستار بھی موجود تھے، جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان بھی موجود تھے، اور تمام لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک پولیٹیکلی
پولیٹیکل فیصلہ تھا جس کی ایگزیکیوشن کی ذمہ داری فوج کے اوپر یوں ڈالی گئی تھی کہ رینجرز کا ایک تعلق ہے فوج سے، تو رینجرز وہ آپریشن کرے گی، ورنہ رینجرز یہاں پر تو تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں کراچی میں، وہ تو پہلے سے موجود تھے۔ جب پولیٹیکل سپورٹ ملی تو رینجرز نے کام شروع کر دیا اپنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آپریشن پہ ریویو کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں پڑ رہی ہے، کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کے دورے جو سپہ سالاری تھی اس میں جو آپریشن کا دائرہ تھا وہ بہت پھیل گیا تھا۔ انہوں نے کرپشن اور دہشت گردی کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دیا، اور پھر کرپشن والوں کسی کرپٹ کو بھی پکڑنا شروع کر دیا، حالانکہ جو اس کا مینڈیٹ تھا وہ فوجداری جرائم تک محدود تھا۔ جب آپ نے کرپشن کو بھی بیچ میں شامل کر لیا، آپ نے نثار مورائی کو پکڑ لیا، آپ نے ڈاکٹر عاصم حسین کو پکڑ لیا، پکڑا کس بات پہ کہ جناب انہوں نے دہشت گردوں کا علاج کیا، حالانکہ ان دہشت گردوں کے حوالے سے بھی یہ کہیں بات پائے ثبوت تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ جن کا علاج کیا تھا وہ دہشت گرد تھے۔ پھر آپ نے اس کے بعد کہا جی 462 ارب، تاثر یہ دیا گیا، تاثر یہ بنا، دیا نہیں کیا، تاثر یہ بنا کہ وہ تمام کے تمام 462 ارب روپے بنیادی طور پہ لوگوں کے اسلحہ خریدنے پہ خرچ، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن صرف دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے؟ اس آپریشن کو واپس اسی مینڈیٹ پہ لانا ہے، جو یہ پھیل گیا ہے اس کو واپس لانا ہے۔ اگر ہم واپس نہ لا پائے تو عظمیٰ نعمان صاحبہ وہ کنسنسس، وہ اتفاق رائے جو 2013 میں بلڈ ہوا تھا وہ قائم نہیں رہے گا۔ پیپلز پارٹی اس کا اشارہ دے چکی ہے، وہ کہتی ہے نیشنل ایکشن پلان کراچی آپریشن صدر آصف علی زرداری آن ریکارڈ ہے، لیکن ابھی تو روز چیخ رہے ہیں۔ ہارون صاحب اگر سیاسی جماعتیں مجرموں کی پشت پناہی کریں اور پشت پناہی میں وہ اپنا کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں جی حضور والا، کراچی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، رینجرز کہیں گے نہیں، کہ آپ نہیں حکم دیتے کرنے کا اور ہمیں اجازت نہیں، ہم نہیں کرتے، انہوں نے کہا نا کئی دفعہ کہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اس کو لٹکاتے ہیں، آخر میں نفسیاتی دباؤ قائم کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ جو اپنا خاموش رہتے ہیں، اب آخر میں دینا پڑتا ہے، وہ اس کے لیے پھر درخواستیں لے کے تو نہیں جاتے۔ یعنی اپنے لوگوں کو قتل گاہوں میں بھیجنا، شہید ہونا ان کے لیے کوئی خوشی کی بات تو نہیں کہ ان کو لوگ مر رہے ہیں، پولیس سے کرا لیں، پولیس نے کیا تھا 95 میں کامیابی سے، اب بھی اچھا پولیس افسر وہ کر سکتا ہے، اس میں کیا ہے، مگر دمخم تو ہو نا، ڈٹرمنیشن ہو تو ہو سکتا ہے۔ یہ محدود نہیں ہو سکتا، یہ ملٹری لیڈرشپ انکار کر دے گی، وہی چھڑی ہے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہی ترجیحات ہیں، رینجرز نے جو کامیابیاں حاصل کی انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ ان سے کہیں گے ٹھیک ہے پولیس سے کرا لو۔ یعنی آپ کراچی آپریشن کو ایک سول ملٹری ریلیشن کا ایشو سمجھتے ہیں، یہ امن و امان کا ایشو ریلیشن شپ اس کا ایک پہلو ہے، اس کا ایک پہلو ہے جو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ امن و امان کا مسئلہ میں کہتا ہوں پولیس نے کیا تھا 95 میں اور نہایت کامیابی سے کیا تھا، پولیس سے کرا لیں۔ دیکھیے ابھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس آپریشن کو محدود کر دیں تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس آپریشن کو محدود کرنا چاہیے، نہ صرف محدود کرنا چاہیے بلکہ اب ہمارے وہاں پر کام کرنے والے رینجرز کو، ان کے ذمہ داروں کو، ہماری حکومتوں کو، سول ایڈمنسٹریشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس رفتار پہ ہم چل رہے ہیں، گاڑی سدا اس رفتار پہ نہیں چل سکتی۔ آپ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ہر وقت فوج کو تعینات نہیں رکھ سکتے، نواز شریف کا یہ آپ کو فوج سے اس کو فوج سے نکالنا ہوگا، پوری دنیا کو اپنی کارکردگی دکھائیں نا، ایک منٹ اس کے لیے یہ فلسفے کی بات نہیں ہے، فلسفہ تو یہی ہے، فلسفہ یہ اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ 100% پولیس کے حوالے کر دیا جائے بتدریج، اور نواز شریف صاحب زرداری کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کی وزیر داخلہ نے کہا تھا 2 لاکھ لائسنس ہم نے دیے ہیں اور شادیوں پہ ہوائی فائرنگ کے لیے نہیں دیا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے وہ کون؟ ذوالفقار مرزا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے کیا تھا نا، وہ 2 لاکھ لائسنس دے سکتا تھا، زرداری صاحب کی مرضی، جہاں بھی بیٹھا ہو زرداری، وہ تو مال پہ جھگڑا ہوا نا، وہ تو پھر وہ نہیں تھا، وہ تو جھگڑا تو ہمیشہ اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ اب زرداری صاحب ایسے اچھل رہے ہیں جیسے اب وہ آئیں گے جو مرضی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلاول نے تو کہہ دیا ہے 2018 میں وزیر اعظم ہوں گے ہارون صاحب۔ بلاول کا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلاول تو یہ 3 دن انہوں نے تقریبات کی، وہ ناچ گانا کیا، کچھ اخبار نویسوں کو کوئی تاثر دیا کہ ہم بڑے متحرک ہو گئے ہیں،
تو اس کے بعد وہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی بن چکے ہیں. حبیب صاحب الیکشن ایوری بڈی نوز کہ الیکشن نون لیگ میں اور تحریک انصاف میں ہوگا, اور اگر آج ہو تو نون لیگ پھر جیتے گی. پریکٹیکلی ممکن ہے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت سمجھی ہے, اس لیے بات کی ہے, ورنہ ان کی عمر 35 سال ہونی چاہیے. دستور اگر وہ پڑھ لیتے تو یہ بات نہ کرتے, کیونکہ 2018 میں ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 30 سال ہو. یہ بات تو کل خورشید شاہ صاحب نے بھی کہی. 30 سال کا شخص جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن چلو سکتا. خورشید شاہ کو بنا 35 سال دیں, عمر ہونا ضروری ہے. اور خورشید شاہ کو بنا دے, اتنا بڑا مفکر موجود ہے خورشید شاہ. ایک بریک لے لیتا ہے ناظرین, اور بریک کے بعد ہم جیت گفتگو چاہے عمران کو خان آگے جائے, بڑھائیں گے. ہم چاہیں گے تو جیت. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے 11 سال جیل میں گزارنے والے ایک اور بے قصور کو دریافت کر لیا ہے. منڈی بہاؤدین کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 2005 میں محمد انار کو قتل کی سزا سنائی تھی, سزائے موت سنائی گئی تھی ان کی جانب سے, جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا تھا, اور اب سپریم کورٹ نے ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باعث اور ثبوتوں میں تضاد پائے جانے کے باعث انہیں باعزت بری کر دیا ہے. ہارون صاحب, سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے ایک شخص کو بڑی بے گناہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ججوں کی بہت بڑی تعداد کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہوتا ہے. اب منڈی بہاؤدین اتنا سا قصبہ ہے, میں نے دیکھا اس میں جج بہت پیدا ہوتے ہیں. اس پہ کسی کو سٹوری لکھنی چاہیے کہ وہاں جج کیوں اتنے پیدا ہارون ہوتے صاحب ہیں. آپ لکھیں نا اس پہ. اچھا, نہیں میں کیا لکھوں, یہ رپورٹروں کا کام ہے, تو وہ اتنی فرصت اب کہاں ہے. بات یہ ہے کہ سارا نظام ہی ہم سب جانتے ہیں کہ ناقص. ایسا کب تک پہلی بات یہ ہے, کب تو جب ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو ٹھیک ہوگا. تو کسی نے شروع ہی نہیں کیا. ایک دن بیٹھے بٹھائے شیر شاہ سوری نے, آپ کو پتہ نہیں شیر شاہ سوری کون ہے, ججوں کی تنخواہیں دگنی کر دی. وہ بھائی اس کو انسینٹو سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کرو, کام جو اچھا کرے اس کی دگنی کر دو. مگر وہ کوئی ایک دن میں بیٹھے بٹھائے دگنی ہوگی, پولیس کی بھی دگنی کر دی. اس طرح تھوڑی تنخواہ بڑھانے سے, صرف تنخواہ بڑھانے سے تو کارکردگی نہیں بڑھتی نا, ساتھ اس کی تربیت بھی ہو, ساتھ یہ بھی ہو کہ جو ناقص کام کرتا ہے اس کا احتساب بھی ہو. پولیس تو کرتی ہے حکومت کے کام, پولیس میں بھرتی کیسے ہوتی ہے. اب کچھ بہتر ہے پنجاب میں, اور پختونخوا میں اس سے بھی قدر بہتر ہے. سندھ میں تو بھرتی اب تک اب کچھ وہاں پریشر ہے, اور بلوچستان میں پولیس ہے ہی نہیں, کوٹہ شہر کے باہر کہیں لیویز ہیں, تو یہ پولیس کیا ہوگی. وہاں 12 سال 15 سال پہلے منصوبہ بنا, اسمبلی نے آ کے اسے لپیٹ دیا. اسمبلی پولیس جو ہے وہ حکمران طبقے کی باندی ہے. جو 2002 کا پولیس آرڈر تھا, اگر وہ آج بھی نافذ کر دیا جائے, آج بھی, تو بے شمار ہے ایک آئی جی لگایا جاتا ہے. آئی جی تو لگایا گیا چیف منسٹر ہی, مگر اس کے بعد اس آئی جی کو یہ سونپے کام کہ وہ ایک نظام کے تحت تقرریاں کرے, اپوائنٹمنٹس کرے, اور ذمہ داریاں دے نیچے تک, اور پھر اس میں شہریوں کی کمیٹیاں ہر لیول پہ ان کا احتساب ہو. جب پولیس ہے یا اپنی مرضی سے ایس ایچ او تک آپ نے اپنی مرضی سے لگانا, تو وہ پولیس کیا کرے گی. وہ پولیس جو قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, جو انڈیویجولز کے سامنے ہے. حمزہ شہباز کی مرضی, جہاں مرضی کو تھانے دار بدل. اس میں سارا قصور کیا پولیس کا ہے؟ پولیس کا, عدالتوں کا بھی قصور ہے. عدالتوں میں سب سے زیادہ قصور ججوں سے زیادہ ان کا ہے. اس میں تو جج بھی ایک طرح سے اس پہ حرف آیا, لیکن وکیل کب صحیح فیصلہ کرنا دیتے ہیں. اول تو وہ تاریخ ہی نہیں لینا دیتا. جو ایک وکیل ہوتا وہ یا اس کی پھوپھی بھی ہمارا, اگر آپ عدالتوں کا ریکارڈ دیکھیں تو کتنی وکیلوں کی پھوپھیاں مرتی ہیں, اور کتنی بیمار ہوتی ہیں, اور کتنی خالائیں بیمار ہوتی ہیں, اور کتنے رشتہ دار جو ہیں وہ سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کتنوں پہ مصیبتیں آتی ہیں, کتنی تاریخیں لیتے ہیں. وکیل سب سے بڑی رکاوٹ ہیں انصاف کے راستے میں. سب وکیل نہیں, آبویسلی بہت اچھے بھی ہوں گے ان میں, اور اب تو خیر انہوں نے اپنی طاقت دریافت کر لیا. اس سارے نظام کو بے شمار رپورٹیں پڑھی ہوئی ہیں, کبھی کسی نے کام کا آغاز نہیں کیا. اور یہی حکومت نہیں, اس سے پہلے بھی یہی تھی, اس سے پہلے بھی یہی تھی, جنرل مشرف کی بھی یہی تھی. تو کبھی ان کے نزدیک انصاف کی کیا اہمیت. اچھا حبیب صاحب, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ چوتھا واقعہ ہے اسی سال میں. اکتوبر میں ہم نے 2 واقعات پر بات کی, پھر نومبر میں ایک واقعہ پیش آیا 25 نومبر کو, اور اب یہ. کیا کریں لوگ, کس طرح سے بر وقت انصاف حاصل کریں؟ اس کا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, یہ محمد انار کے جو 11 سال ہیں, اس سے پہلے ایک آدمی 24 فلموں سال میں بعد سنتے تھے جج صاحب میرے وہ سال 11 سال لوٹا دیں. اس سے پہلے ایک آدمی جو 40-50 سال سے اس پہ فلمیں بن رہی ہیں, فلمیں بن رہی ہیں, ان کو نہیں اطلاع ہوئی شیر شاہ سوری صاحب کو. تو وہ جو سارے معاملات ہیں,
اس کی اگر بنیادی ذمہ داری، اگر سب سے بڑا اونس آج کی تاریخ میں اگر کسی پہ ڈالیں تو بدست اس کی ذمہ داری کم ہوگی. اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہوگی وہ عدالت کے اوپر کیوں؟ عدالتوں میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں عام طور پہ عدالتوں کا سسٹم دیکھتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں لوگوں سے رابطے میں رہوں. عدالت میں اگر آج بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو اپنی جوڈیشری میں لگ بھگ 50% ایسی لیٹیگیشن ملے گی جو اصولی طور پہ لیٹیگیشن ہے ہی نہیں. یعنی وہ اس طرح کی درخواستوں پہ نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، اس طرح کی درخواستوں پہ سٹے آرڈرز چل رہے ہیں، اس طرح کی درخواستوں پہ کو سنا جا رہا ہے جن کے انجام کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آخر یہ جو اس طرح کی بلا جواز لیٹیگیشن ہے وہ کس نے روکنی؟ وہ کون پہلی دفعہ دیکھے گا؟ عدالت کا رجسٹرار دیکھے گا. اعلیٰ عدلیہ میں رجسٹرار کس کے ماتحت ہے؟ لوور جوڈیشری میں لوور جوڈیشری کو کس نے کہنا ہے؟ پارلیمنٹ نے کہنا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز نے کہنا ہے، یا ان کے سپروائزنگ ججز نے کہنا ہے؟ کس نے کہنا ہے؟ آبویسلی سپروائزنگ ججز نے کہنا ہے. اس کے بعد سسٹم کے اندر اصلاحات کس نے تجویز کرنی ہے؟ ہمارے ججز نے تجویز کرنی. ٹھیک، اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ انصاف میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور عدلیہ میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عدالتی نظام انصاف کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ عدالتی نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے اور کہاں. ایک تو یہ کہ کسی قسم کا کوئی فلٹر لگنا چاہیے کہ جو یہ فریولس قسم کی لیٹیگیشن ہے اس پہ پابندی، اس کو روکا جائے تاکہ عدالتوں پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو. اور ایک اس کا جز ہے جو حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حکومت کے جو افسران ہیں اور خاص طور پر پولیس، اب اندراج مقدمہ کے لیے اگر کسی شخص کو عدالت میں اور پھر ہائی کورٹ میں آنا پڑتا ہے تو پھر ایسے ایس ایچ او کو تو پکڑ کے کان پکڑوانے چاہیے نا. نظام انصاف کہتے ہیں مہنگا بھی بہت ہے. ایس ایچ او وہ تو ایک دوسری بات آ جائے گی نا. وہ تو پھر ایک بالکل ایک الگ وہ اکیڈمک ڈسکشن ہے جو پریکٹیکل سولوشنز. اس میں ایک تو اندراج مقدمہ کے لیے اگر کسی کو عدالت میں آنا پڑتا ہے تو وہاں کے ڈی پی او کو بھی پوچھا جائے، وہاں کے ڈی ایس پی کو بھی پوچھا جائے، وہاں کے متعلقہ ایس ایچ او کو بھی پوچھا جائے کہ آخر تم نے کیوں کیا ہے. یہ جو عدالت، یہ جو اندراج مقدمہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے 1903 کی ہارون صاحب تھانہ قادر آباد ضلع منڈی بہاؤالدین موجودہ، جہاں پر ایک ایف آئی آر دیکھی جو 1903 میں وہاں کے ایک سکھ ایس ایچ او نے درج کی، جس میں یہ لکھا تھا کہ میں کار سرکار میں مشغول ہوں تھانے کے اندر اور میں نے شمال کی طرف سے لال آندھی آتی ہوئی دیکھی ہے. میرا گمان یہ ہے کہ اس طرف کوئی قتل ہوا ہے تو لہٰذا میں قتل کے لیے جا رہا ہوں. اس نے یہ رپٹ لکھی اور گیا. وہاں پہ اتفاق ایسا تھا کہ قتل ہوا تھا اور اس کے ملزمان کو اس نے پکڑا اور تختہ دار تک پہنچایا. ایف آئی آر اتنی اہم ہے. کیا بات ہے. اب ایف آئی آر لکھنے ہم چلے جائیں، آپ کسی کو ڈکیتی چوری کی ایف آئی آر درج کروانے، آپ کو کوئی کرے گا ہی، کوئی پوچھے گا ہی نہیں. آپ کو اتنی سفارشیں عدالتی حکم پہلے تو یہ کام ہوئی اور نہ درج کریں تو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. تو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. تو ایک تو یہ کہ اس طرح کے مقدمات کو آپ روکیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے افسران کو اور پولیس کو یہ اختیار دے، عدالت بھی دے اور حکومت بھی اصرار کرے کہ یہ جو جھوٹے مقدمات ایف آئی آر درج کر لی آپ نے، پھر اس کو خارج کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تفتیش میں ضروری نہیں کہ آپ نے گناہگار ثابت کرنا ہے، غلط یا صحیح، اور پھر وہ محمد انار کو 11 سال کے لیے جیل میں ڈالنا ہے. ایسا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے تفتیشی اہلکار جو ہے وہ سمجھے کہ یہ مقدمہ قابل خراج ہے، خارج کر دے. ہماری جو لوور جوڈیشری ہے اس کے بارے میں ہمارے جو بہت سے وکلاء ہیں، قانون دان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس کو فیور کرتے ہیں. لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں ایسے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے جنہوں نے بطور سول جج اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہو، تاکہ وہ پورے سسٹم سے گزر کے آئیں. ہارون صاحب آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے تربیت کے حوالے سے بات کی تھی. کیا جوڈیشل اکیڈمیز بنانی چاہیے جہاں پر ججز کی پہلے تو کر رہی ہیں تو میرٹ پہ ہونا. یہ ججوں کی تعداد بڑھائیے. دیکھیں پولیس میں ایک سسٹم کے تحت تعیناتی اپوائنٹمنٹس اور تعیناتی وغیرہ سب ہونے چاہیے سسٹم کے تحت.
کسی انڈیویجول کا اس میں زیادہ رول نہیں. جو ہے ہر سطح پہ ہے, وزیر اعلیٰ کا تو بہت ہی زیادہ ہے. وہ شوکت بھٹی کی مثال ہے نا آپ کے سامنے, سپریم کورٹ نے اس کی رکنیت معطل کی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ گجر خان کا ڈی ایس پی میری گاڑی چلائے, اور اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. حنیف عباسی نے کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے, تو اس سے پوچھا کسی نے کہ تم کیا کرتا پھر رہے ہو؟ ایفیڈرین کا کیس ہے اس پہ چل رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اندراج مقدمہ اس سطح پہ اسے روک دیا جانا چاہیے جھوٹے مقدمات کو, لیکن پولیس رشوت لیتی ہے اور چلاتی رہتی ہے, انہیں استعمال کرتی ہے. بارسر میں ایک دفعہ مجھے تھریٹ تھا, تو کوئی کانسٹیبل آئی جی نے بھیجے, بہت پرانی بات ہے, تو میں نے پوچھا کہ تمہارے تھانے میں فلاں جو لینڈ مافیا والا ہے اس کے کتنے آدمی ہیں, فلاں کے کتنے ہیں, تو 3 گروپوں کے تھے وہاں پہ. تو میں نے انہیں واپس بھیج دیا, کبھی تھریٹ تو انہی سے تھا. اچھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ پولیس اگر ٹھیک ہو جائے, پولیس اور پٹوار اگر ٹھیک ہو جائے, تو 50% مقدمے تو ہوں گے ہی نہیں. 50% تو یہ گئے. پھر اندراج مقدمہ پہ احتیاط کی جائے. پھر یہ ہے کہ عدلیہ میں بھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نہیں, جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے شروع کی. منصور علی شاہ نام ہے چیف جسٹس صاحب کا, شروع کی تو اس کی مزاحمت کی گئی. او بھائی آپ نظام انصاف کے لوگ ہیں, لوگوں کے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں ظلم سے. ایک وکیل کو فیس مل رہی ہے, مقدمہ چلتا جا رہا ہے, تو اسے کیا پڑی ہے سچ اور جھوٹ کی. پورے نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے. اکیڈمی بھی بن سکتی ہے, اس میں اس کے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. چوزے سے جج ہیں, وکیل انہیں ڈراتے ہیں, وہ ڈر کے سہم جاتے ہیں, تاریخ مانگتے ہیں, وہ تاریخ دے دیتے ہیں. 20 دفعہ ایک مقدمے کی تاریخ تقریباً, مطلب بعض ایسے مقدمے میں نے دیکھے کہ بھئی اس میں فیصلہ, میں نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک میرے خلاف فیصلہ صادر ہوا, مجھے اطلاع ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کوئی مقدمہ. دیوانی مقدمات کا تو اس سے بھی برا حال ہے. اچھا وہ کیسے, وہ اس میں جج کا قصور نہیں ہے, اس میں اس کا عملہ تو ضرور ملوث ہوگا. اب اس عملے کے خلاف کیسے کارروائی؟ 5 سال پہلے اس پہ میں نے ریٹ دائر کی سپریم کورٹ میں, اس کی سماعت ہی شروع نہیں ہوئی. حبیب صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے دیوانی مقدمات, دیوانی اور فوجداری مقدمات میں اگر وقت متعین کر دیا جائے تو کیا تاخیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ خیال ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو قانونی نظام میں تبدیلی کرنی. ہاں, اور ایک بات, سوری, جھوٹے مقدمے درج کرنے والوں کو عدالت نے کہا نا کوئی سزا دی جائے. بالکل بھئی جس آدمی نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا اور جس پولیس افسر نے اس میں معاونت کی, اور اگر نچلی سطح کے کسی جج نے کی, تو کوئی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. بالکل. 1 دن کی سزا دے دیں, 1 دن کی دے دیں, کافی ہے. دیکھیں جو دیوانی معاملات ہیں نا, ان پہ ہمیں کچھ چیزیں, کچھ ایک عدالت کا کلچر, اس کو چینج کرنا ہوگا. عدالت کے کلچر میں بہت بہتری آئی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے سٹے آرڈرز بڑے آسانی سے مل جاتے تھے, اب ذرا مشکل سے ملتے ہیں. دوسری اس میں یہ ہے کہ اراضی سکینڈل والا بھی تو اراضی سکینڈل, وہ بھی ایک اسی سے جڑا ہوا ہے. ایک اس سے جڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی اگر مثلا کہیں عدالت میں ڈگری کر دی گئی, عدالت نے ڈگری کر دی کہ جناب یہ قبضہ الف سے لے کے بے کو دے دیا جائے. اب بے کو کیا کرنا ہوگا؟ بے مقدمہ جیت چکا ہے, بے کو دوبارہ ایک مقدمہ دائر کرنا ہے کہ جناب آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اب اس پر عمل درآمد کرائیں. اچھا وہ فیصلہ دوبارہ پھر عام حالات میں چلتا ہوا, عدالتوں سے گھومتا گھامتا, اوپر نیچے ہوتا, وہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اصلاً مقدمہ جیتنے کے باوجود بھی جیتنے والا جیت نہیں پاتا. آپ کو اس قانون میں ترمیم کرنی چاہیے کہ یہ سوچے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیے اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے ایک بڑے عدالت کے سینئر جو عدالت کو کور کرتے ہیں جرنلسٹ, وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا مقدمہ تھا جو 1903 میں لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا. ججز نے اس زمانے میں پین سے لکھے جاتے تھے, تو وہ مقدمہ لکھا, اس کا فیصلہ کر دیا. ایگزیکیوشن اور پھر اپیل, ایگزیکیوشن میں چلتے چلتے 2016 میں اس کا فیصلہ ہوا. آپ اندازہ کریے 1900 یعنی 112 سال, 113 سال, ایک صدی گزر گئی اس ایک فیصلے کو. میں ذاتی طور پہ سرگودا کے ایک مکان کے بارے میں جانتا ہوں جس کو 33 سال پیسے لینے کے باوجود اس کا مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا. یعنی مالک نے بیچ دیا مکان اور بیچنے کے باوجود قبضہ نہیں دیا. 33 سال گزر گئے اور 33 سال بعد مزید پیسے لے کے اس کو سیٹلمنٹ. تو اس وقت تشدد ضرورت ہے اصلاحات کی. تو جب یہ اصلاحات نہیں, وہ چاہتے نہیں. اصلاحات کا کیا مطلب ہے؟ یہ حکمران معاشرے میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر قائم کرنا چاہتے ہیں 2002 کا پولیس آرڈر نافذ کریں, اس سے بہت بہتری آ جائے گی.
اور ججوں کے تقرر میں کیا کیا کارنامے ہارون صاحب ادارے خود انیشیٹو لینا جی پوری قوم کو کرنا چاہیے. جب مسئلے کو سمجھ لیا جائے, اس کے لیے صحیح خطوط پر جدوجہد کی جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. بلوچستان اسمبلی نے وہ روک دیا پروسیس لیویز کی تربیت کا. انہی لیویز کے لوگوں کو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا, تربیت دی جا رہی تھی, 10 ارب روپے خرچ کر دیا گیا, ابھی تک روکا ہوا ہے. ڈاکٹر عبد المالک نے مجھے کہا کہ ہم یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں اور بتدریج یہ کر دیں گے. ایک ضلع میں بھی نہیں ہوا, ایک ضلع میں بھی, اس لیے کہ وہ ظلم سوٹ کرتا ہے حکمران طبقے کو. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ خادم اعلیٰ پنجاب کو اشرافیہ سے بیزاری کیوں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی, جنہوں نے ایک اجلاس میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیسا پاکستان ہے جہاں اشرافیہ تو مہنگی ادویات خرید سکتی ہے اور ٹھیک ادویات لے سکتی ہے, لیکن غریب کو صرف جعلی دوا ہی ملتی ہے. ہارون صاحب کن اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی کیا تبصرہ کریں, سمجھ نہیں آ رہی. وہی اشرافیہ ہیں, وہی اشرافیہ کے سرپرست ہیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے شعبدہ بازی کی سیاست میں کہ جس قصور کے آپ جس چیز کے خود ہی مرتکب ہیں, ذمہ دار ہیں, اسے بھی دوسروں کو اس کو مرتکب کرا دے. جیسے مڈل ایسٹ کے بادشاہ نا وزیر اعظم بدلتے رہتے تھے, یا صدور ہیں یہ جیسے حسنی مبارک تھے یا قذافی تھا, ڈکٹیٹرز تھے, تو وزیر اعظم ذمہ دار ہے, کوئی امید. شہنشاہ ایران بھی یہی کرتا تھا, وزیر اعظم بدلتا رہتا تھا. بھائی جو آدمی خود ذمہ دار ہے ساری چیزوں کا, یہ سرکاری محکمے ٹھیک کرنا, پٹوار وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کر دوں گا. یہ کتنے اشتہار چھپ چکے ہیں اخباروں میں کہ 3 مہینے میں کمپیوٹرائز ہو جائے گا. یہ کام ہی 6 مہینے سے زیادہ کرنا ہی ہے, اور بہت سے تو اب ہو بھی چکا ہے. اور اس پہ بھی اعتراضات آ رہے ہیں بھائی. اچھا, تو وہ تو خیر ایک دوسری بات ہے نا, اعتراضات ہوں تو ان کو دور کیا جائے, لیکن کمپیوٹرائز کرنا چاہیں اگر تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو 8 سال تو ہو گئے شہباز شریف صاحب کو. اچھا یہ پولیس کس نے ٹھیک کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے. یہ پٹواری کس نے ٹھیک کرنی ہے, آپ نے. مطلب میں تھانہ کلچر بدل دوں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ پچھلے دنوں کہہ رہے میں اسپتال میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. نہیں برداشت کر سکتے تو ٹھیک کریں. اور دوسرا آپ یو آر ناٹ دی اونلی ڈیسیژن میکر. کیبنٹ سے تو آپ پوچھتے نہیں, مشورہ تو آپ کسی سے کرتے نہیں. یہ لیڈی ولنگٹن کا کتنی دفعہ رونا اس پروگرام میں ہم رو چکے ہیں, کبھی وہاں گئے ہی نہیں. وہ کیا وزیر صحت نہیں گیا کبھی وہاں, اور کبھی اس میں کوئی رپورٹ تک نہیں بنی. بھائی اس میں ظاہر ہے مزید کنسٹرکشن کی ضرورت ہے, بجٹ دیتے ہی نہیں ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو. حبیب جالب کی نظمیں کیوں پڑھتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ انہی کے خلاف تو وہ نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں تو بعض جگہ پہ ان کو منشن بھی کیا ہے ان کے خاندان کو, اور ان کے سرپرست جاولک کے خلاف تو وہ لکھی ہیں, ایوب خان کے خلاف لکھی ہیں, یا خان کے خلاف لکھی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ یہ ایک شعبدہ بازی کی سیاست ہے. کس نے انہیں رکھا ہے کہ ٹھیک کریں ہسپتالوں کو؟ وہ کہتے ہیں 100 نئے ہسپتال نواز شریف صاحب بنائیں گے. پتہ نہیں کتنے, 100 کا 80 کا کتنے بنائیں. وہ بھائی وہ ضرور بناؤ, انہیں بھی تو ٹھیک کرو نا. اصل مسئلہ تو انہیں ٹھیک کرنے کا ہے. اچھا وہ ایک ہیلتھ سکیم وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سپرد انہوں نے کر دیا تھا کہ بھائی اس کا پولیٹیکل کیریئر بن, اس کو پولیٹیکل کیریئر بنانا جو ہے نا ترجیح ہے, روزگار کا درجہ. تو اینی ہو وہ حمزہ کرے گا, ابا نے نہیں ٹھیک کیے, حمزہ ٹھیک کر دے گا سارے تھانے. یہ اچانک خادم اعلیٰ اشرافیہ سے بیزار کیوں ہو گئے؟ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بعض ٹرمز ہیں نا وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنے معنی کھو دیتی ہیں, اور وہ بے معنی انداز میں ہمارے سیاستدان بھی انہیں استعمال کرتے ہیں. اشرافیہ کی جو ٹرم ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے سوشلزم سے ریلیٹ کرتا اور کمیونزم سے ریلیٹ کرتا. اس میں اس طرح کے طبقات ہوتے ہیں جہاں اشرافیہ کی بات ہوتی ہے, بورجوا کی بات ہوتی ہے, اور پھر پرولتاری کی بات ہوتی ہے. یہ وہاں پر ہے. ہمارے ہاں جمہوریت ہے, اور جمہوریت میں اشرافیہ کا تصور نہیں ہوتا. کم از کم اشرافیہ کا کوئی قانونی تصور نہیں موجود. ہمارے ہاں تو ہے حبیب صاحب, اشرافیہ کا قانونی تصور کوئی موجود نہیں ہوتا. اور ایک شخص جو قانون کے تحت یعنی دستور کے تحت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے, اور جب وہ اس طرح کی بات کرے کہ جناب اشرافیہ نے ملک کے ساتھ یہ کر دیا ہے, تو اس کو آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اعتراف ناکامی بھی سمجھ سکتے ہیں. اس طرح کے جو فکرے ہیں یہ لوگوں میں بے معنی قسم کی امید جگانے کی کوشش اور لا یعنی قسم کے فلسفے بگاڑنے کی کوشش ہوتی ہے. ان کو ہم سب کو اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اشرافیہ کے خلاف
وہی ہارون صاحب والی بات، خیریت ہے نہیں ہم سب سچ ہے آج نا، تو بالکل آدمیت کے جامع میں ہے. جو حقیقت ہے، جہاں جتنی حقیقت ہے اتنی ہی بات ہونی چاہیے اور اسی طرح بات ہونی چاہیے. اور صحافی کی رائے تو یوں بھی حقائق کے تعاقب میں رہتی ہے. دیکھیے اشرافیہ کا تصور ہمیشہ رہا. حضرت علی کا جو خط ہے مالک بن اشتر کے نام، اس میں بھی ذرا سا یہ تصور موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کا البتہ کانسیپٹ غلط ہے. ایلیٹ تو ہوتی ہے نا، مالدار لوگ، صنعت کار، بڑے تاجر، سیاستدان، کچھ اہل علم، بیوروکریٹس اور حکمران. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح بالکل ہمارے یہاں غلط استعمال ہوتی ہے. اس سے مراد فوجی لی جاتے ہیں. اب جب ہم یہاں سے آپ کا میرا اختلاف عراقی اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہاں بھی بارسوخ لوگ اور بھی ہیں نا، وہ سب بارسوخ. یہاں ویسے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی تشکیل ہی نہیں ہے باضابطہ. ایک ہے ڈھیلی ڈھالی، جیسے زرداری صاحب کی نواز شریف کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں، ایلیٹ میں کچھ انڈرسٹینڈنگز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ حضور یہ ہوتی ہے، مثلا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ. حسن کرشمہ ساز کی داد دے رہا ہوں. سن تو لے آپ داد پہلے دینی شروع کر. نہیں میں تو ایک معقول بات کر کے اب آپ پریشان ہو گئے. نواز شریف کا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے. بھائی دیکھیے، نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں. اچھا ایلیٹ کا ہے میں نے. دیکھیے مثلا پینٹاگن ہے، سی آئی اے ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اور میڈیا کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں حالات پہ، جو میڈیا میں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو یہ مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں. اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں کسی کا. اشرافیہ کو کنٹرول لوٹ مار کا ایجنڈا ہے جن میں ان کے اتفاق ہے. اشرافیہ کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ کسی نے نہیں کنٹرول کرنا ہے، قانون ہی کنٹرول. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، قانون کو تو عدالت ہے، اس میں عدالت بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے. اس میں اس کے لوگ، میں ہارون صاحب کے اس تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں. ایک بیدار قوم ہوتی ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ اچھی ہوگی. اس کا کچھ حصہ میڈیا میں بھی موجود ہے اور اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ وہی موجود ہے جہاں وہ گزشتہ 70 سال سے ہے. ہم کبھی کبھی اس کا بس ایک مظاہرہ دیکھتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ایک حقیقت ہے، اس کے مفادات ایک حقیقت ہے اور ان کا پرسول باقاعدہ بنت نہیں ہے. اس کا ایک نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے. ہمارا کون سا نیشنل ایجنڈا ہے جی جس پہ اتفاق رائے موجود ہو؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ عرض بھی کر دیتا. نہیں کیا عرض کر دیتا. کال ارشاد فرما جتنے نرم الفاظ، کال ارشاد فرما دیں آپ. آج کیا پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.